سہو کا مطلب ہے بھولنا۔ نماز کے دوران اگر انسان کچھ بھول جائے، مثلاً کہ 3 رکعتیں ادا کی ہیں یا 4، یا نماز کا کوئی اور رکن ادا کرنا بھول جائے تو سجدہ سہو ادا کر کے نماز کو مکمل کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ سجدہ سہو کرواتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، 3 یا 4، ایسی صورت میں شک کو نکال دینا چاہیے اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھے، سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے سجدے کرے۔ اگر رکعتیں برابر ہیں تو شیطان ذلیل ہوگا، کیونکہ شیطان ہی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اس کی نمازوں میں شک ہو جائے کہ 2 پڑھیں تو 1 مان لے، پھر جب اپنی نماز سے فارغ ہو سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر تم نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے 6 بنا دیں گے اور پہلی 4 رکعت الگ اور 2 نفل کا ثواب ملے گا۔ اگر نماز کے دوران غلطی کا احساس ہو جائے، ابھی سلام نہ پھیرا ہو، تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر دے۔ اگر نماز کے بعد سجدہ سہو ادا کرنا ہو تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور پھر سجدے میں چلے جائے، پھر سجدے سے اٹھے اور دوبارہ سجدہ کرے، جیسا کہ عام نماز کے دوران 1 رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھے اور پھر سلام پھیر دے۔ مسلم کی روایت نمبر 1272 اور بخاری کی روایت نمبر 401 ہے، سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں کیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت نمبر 1219 ہے، سجدہ سہو تکبیر تحریمہ اور سلام کے ساتھ کیے جائیں گے۔ سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ بھول کر زیادہ رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت نمبر 1226 اور مسلم کی روایت نمبر 1281 ہے، رکعتوں کی تعداد میں شک کی وجہ سے۔ مسلم کی روایت نمبر 1272 اور ابو داؤد کی روایت نمبر 1024 ہے، جب امام سجدہ کرے تو مقتدی بھی سجدہ کرے گا۔